ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا خير الوارثين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل یا سرا کے رکوع نمبر 2 کی آیات کے ساتھ قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ بنی اسرائیل ہے، جس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں. اس کی رکوع نمبر 2 میں 12 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 11 سے لے کر 22 تک. آیت نمبر 11 سے تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. ترجمہ: اور انسان تو اپنی برائی اور نقصان کی دعا بھی اسی طرح سے مانگتا ہے جس طرح وہ اپنی بھلائی اور فائدے کی دعا مانگتا ہے، کیونکہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے. علامہ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ آیت کا پیغام یہ ہے کہ جو شخص یا گروہ یا قوم قرآن کی اس تنبیہ کو سننے کے بعد بھی سیدھے راستے پر نہیں آئے گی، اسے پھر اس سزا کے لیے بالکل تیار رہنا چاہیے. اور انسان اپنی نادانی کی وجہ سے کبھی غیظ و غضب میں، کبھی دنیا کی محبت میں ایسی چیزوں کی دعائیں مانگ بیٹھتا ہے جو اس کے لیے مضر ہوتی ہیں. یہ سب انسان کی جلد بازی کا نتیجہ ہے. اب اگر خدا ان دعاؤں کو پورا کر دیتا تو انسان ہلاک ہو جاتا. یہ خدا کی ہم پر مہربانی ہے کہ وہ ہماری ایسی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا جو ہمارے لیے مضر ہوتی ہیں. یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے. آیت نمبر 12. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. ترجمہ: دیکھو ہم نے رات اور دن کو اپنی دو نشانیاں بنایا ہے. رات والی نشانی کو ہم نے مٹا ہوا بے نور قرار دیا اور دن والی نشانی کو روشن اور نورانی قرار دیا ہے، تاکہ تم اپنے پالنے والے مالک کے فضل و کرم کو کمائی کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر لو. اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. نہج البلاغہ میں خطبہ اشباح ہے جس کا نمبر ہے 91. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے آفتاب کو دن کی ضیاء بخش نشانی بنایا اور ماہتاب کو رات کی نشانی بنایا، پھر دونوں کو روا دوا کر دیا، ان کی حرکت کے مراحل مقرر کیے تاکہ رات اور دن پیدا کرے اور دونوں کے حاصل کیے گئے حساب کتاب سے سالوں کا اندازہ لگایا جا سکے. یہاں خدا ایک اہم اصول سمجھا رہا ہے کہ تم اختلافات سے نہ گھبراؤ. رات دن کے آنے جانے سے ہی سمجھ لو کہ یک رنگی عذاب ہے اور تنوع رحمت ہے. ہر آن وقت کا رنگ بدل رہا ہے. انہی اختلافات سے زندگی میں رونق اور حسن پیدا ہوتا ہے. جس طرح عالم طبیعیات میں فرق، امتیاز اور اختلاف رحمت ہے، اسی طرح انسانوں کے مزاجوں، خیالات، رجحانات و افکار میں بھی فرق پایا جاتا ہے. اس میں بھی لاکھوں مصلحتیں ہیں. اب تمہاری خواہش کہ خدا جبراً ہر ایک کو مومن اور نیک انسان بنا دے بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی یہ خواہش کرے کہ صرف دن ہی رہے، کبھی رات نہ ہو، صبح شام نہ ہو. یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے، اور تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ رات والی نشانی کو ہم نے مٹا ہوا نور قرار دیا اور دن والی نشانی کو روشن اور نورانی قرار دیا. اس سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ یہ الفاظ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ رات دن کسی اتفاقی حادثے سے وجود میں نہیں آئے، بلکہ خداوند عالم کی کمال کاریگری اور حکمت کا نتیجہ ہیں. آیت نمبر 13.
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ترجمہ: اور ہم نے ہر آدمی کے نام اعمال یعنی اس کے انجام کی بھلائی یا برائی کو اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، اور ہم اس لکھی ہوئی چیز کو اس کے لیے قیامت کے دن نکال لیں گے، جسے وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح پائے گا۔ تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر قمی لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکی اور بدی انسان نے کی ہے وہ اس طرح اس کے ساتھ ساتھ رہے گی کہ کبھی اس سے الگ نہ ہو سکے گی، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو دے دیا جائے گا۔ آیت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ انسان کی خوش فہمی اور بدقسمتی، انجام کی اچھائی یا برائی خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وہ خود اپنے اختیاری اعمال سے خود کو خوش قسمت یا بدبخت بنا سکتا ہے۔ احمق لوگ اپنی قسمت کا شگون باہر سے لیتے پھرتے ہیں اور ہمیشہ خارجی اسباب کو اپنی بدبختی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر غور کریں تو خود سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے وہ خود ان کے اپنے برے فیصلے اور برے کام تھے، کوئی چیز باہر سے ان پر مسلط نہیں کی گئی تھی۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ آیت نمبر 14، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ ترجمہ: پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، آج تو خود اپنے خلاف اپنا حساب لگانے کے لیے بہت کافی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے نے جو عمل کیے ہوں گے اور جو کچھ اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا وہ اسے اس طرح یاد آتا جائے گا کہ گویا وہ اس کام کو اسی وقت انجام دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے گھبرا کر لوگ کہیں گے ہماری خرابی ایک ایسا اعمال نامہ ہے کہ نہ کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو اس نے چھوڑا اور نہ بڑی بات کو، اس نے تو ہماری ہر بات کا مکمل احاطہ کر لیا ہے۔ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا داعیان حق ہمیں تباہی سے بچانے کی جو کوششیں کرتے ہیں وہ اپنے کسی فائدے کے لیے ایسا نہیں کرتے، وہ صرف ہماری بھلائی اور خیر خواہی کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15، من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ ترجمہ: غرض جو ہدایت حاصل کر کے سیدھا راستہ اختیار کرے گا تو وہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہی کے غلط راستے پر چلے گا وہ سیدھا راستہ کھو کر خود اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ وہاں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ حق اور باطل کا فرق بتانے کے لیے کوئی پیغام پہنچانے والا نہ بھیج دیں۔ تفسیر روح البیان میں علامہ کاشفی صاحب نے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ کافروں سے کہا کرتا تھا کہ تم میری پیروی کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، قیامت کے دن میں تمہارے گناہ اپنے سر پر لے لوں گا۔ خدا نے اس کو جواب دیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ بعثت رسول کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ خدا کی بیان کردہ آیتوں اور دلیلوں کو بالکل کھول کر بیان کر دیا جائے اور احکام خدا پر عمل کر کے دکھا دیا جائے اور اس کی مشق کرا دی جائے، اور اس طرح بندوں کے درمیان بھی اور خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان محبت کا رشتہ اور تعلق قائم کر دیا جائے۔ آیت نمبر 16، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ترجمہ: اور جب ہم اتمام حجت کے بعد کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے دولت مندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ ہمارے حکم کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں،
تب ان پر ہماری سزا کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے تو ہم اسے ایسا تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں کہ جیسا اسے تباہ و برباد کرنا چاہیے۔ خدا کا فرمانا کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ خدا از خود بلا قصور کے کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ تو عادل مطلق ہے۔ مطلب یہ کہ جب کوئی قوم برائی کے راستے پر چل پڑتی ہے تو خدا مہلتوں پر مہلتیں دینے کے بعد آخر کار فیصلہ فرماتا ہے کہ اب اس قوم کو تباہ ہو جانا چاہیے۔ پھر اس فیصلے کا ظہور اس طریقے سے ہوتا ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 17، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ترجمہ: اور نوح علیہ السلام کے بعد سے کتنی کچھ قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالی، کیونکہ تمہارے مالک سے بڑھ کر اپنے بندوں کے گناہوں کا دیکھنے والا اور جاننے والا کون ہوگا۔ آیت نمبر 18، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ ترجمہ: جو اس سے جلد ملنے والی دنیا کا طالب ہو اسے ہم اسی دنیا میں جتنا اور جسے چاہتے ہیں جلدی سے دے دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کو قرار دے دیتے ہیں، جس کی گرمی کو وہ برے حال میں برا بھلا سنتے ہوئے اور ہماری رحمت سے دور رہتے ہوئے جھیلے گا۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے عاجلتن کے لغوی معنی لکھے ہیں جلدی ملنے والی چیز اور جلد گزر جانے والی نعمتیں۔ قرآن میں یہ لفظ دنیا کے فوائد اور لذتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے پر قرآن کی دوسری اصطلاح آخرتن ہے، یعنی وہ فوائد اور نتائج جو مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ظاہر ہوں گے، یعنی جن فوائد و نتائج کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 19، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ترجمہ: جو شخص آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کسی کوشش بھی کرتا ہے اس صورت میں کہ وہ ایماندار بھی ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں کی پوری پوری قدر کی جائے گی۔ تفسیر انوار النجم میں لکھا ہے کہ دنیا میں سب کا حصہ ہے، خواہ وہ کافر ہو یا مومن، نیک ہو یا بدکار، ہم دونوں کو دنیا کی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ اب مومن کو چاہیے کہ اللہ سے آخرت طلب کرے، کیونکہ اس صورت میں اس کو آخرت بھی مل جائے گی بشرط کہ مومن بھرپور کوشش بھی کرے اور دنیاوی منفعت سے بھی محروم نہ رہے گا۔ لیکن کافر کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے علاوہ عذاب جہنم کے۔ ویسے مومن کے لیے دنیا میں طلب حلال ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی وہ نفع آخرت کا پہلو رکھ سکتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہے اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما تاکہ بے فکر ہو کر تیری عبادت کر سکوں۔ آیت نمبر 20، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ ترجمہ: ان کو بھی اور ان کو بھی، سب کے سب کو ہم دنیا میں مدد پہنچاتے ہیں، یہ تمہارے پالنے والے مالک کی عطا و کرم سے ہے، اور دنیا میں تمہارے پالنے والے مالک کی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ آیت نمبر 21، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ ترجمہ: دیکھ لو کہ ہم نے دنیا میں بھی ایک کو دوسرے سے بڑا چڑھا ہوا قرار دیا ہے، اور اس طرح آخرت کے درجات اور زیادہ بڑھے چڑھے ہوں گے، اور اس کی فضیلت تو اور بھی زیادہ بڑھی چڑھی ہوگی۔ کسی نے پوچھا اگر دو مومن جنت میں داخل ہوئے جبکہ ایک کا دوسرے درجے سے درجہ بلند ہو اور ان میں سے ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو حضرت امام
علیہ السلام نے فرمایا جو بلند درجے پر ہوگا اس سے اختیار ہوگا کہ وہ نیچے والے درجے کے مومن سے آ کر مل لے، لیکن جو نیچے درجے میں ہے اس کے لیے یہ موقع نہیں ہوگا کہ اوپر کے درجے میں جا کر اس سے ملے، کیونکہ وہ اس حد تک پہنچا ہی نہیں۔ یہ تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر عیاشی لکھا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ رہی دنیا میں روزی کی تقسیم تو خدا کی حکمت کا تقاضا یہی ہوا کہ روزی اور نعمتیں سب کو برابر تقسیم کی جائیں، اس میں بے شمار مصلحتیں ہیں، اور چند چیزوں کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں۔ علم کی فضیلت ہے، جہاد کی فضیلت ہے، فقر کی فضیلت ہے، اور خدا نے خاص درجات مقرر کیے ہیں اپنے بندوں کے لیے، جن کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے، اور کوشش سے ہی انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 22 اس رکوع کی آخری آیت ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ترجمہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہ بنا لینا، ورنہ تو ذلیل و رسوا ہو کر برے حال میں بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنا لو، کسی اور کو اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک نہ گڑھ لو۔ نیز کہ قرآن صرف یہی نہیں کہتا بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ عقیدے، عمل اور دعا مانگنے میں بھی خدا کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اگر ایسا کرو گے تو ہلاکت و رسوائی میں ڈوب جاؤ گے۔ یہ نفی اور اثبات پر مشتمل جملہ کہ تیرے مالک نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، ایک اثباتی حکم ہے، وہ بھی تاکید کے ساتھ۔ مطلب یہ ہوا کہ عبادت و بندگی صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، اس کے غیر کے لیے نہیں ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے ہے، اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا ظہور جلد ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا خیر الوارثین۔